اردو زبان ہی کے اندر عظمت صحابہ کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد اشتیاق سلیم الدین طالب اولیٰ ثانویہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ حافظ محمد اشتیاق سلیم الدین طالب اولیٰ ثانویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مسند صدارت پر جلوہ فروز لائق تکریم صدر اجلاس عزت مآب ناظم اعلیٰ صاحب و رئیس مدرسہ احمدیہ سلفیہ، قابل قدر علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور میرے ہم نشی ہم درس اصحاب چمن، آج کے اس 33واں سالانہ تقریری اجلاس میں میں آپ لوگوں کے سامنے عظمت صحابہ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین میں تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو بنایا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں رہ کر تن من دھن سے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے ایک ایک گوشے تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی جن کو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس ہستیوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سامعین کرام، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ شمع رسالت کے پروانے، اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا گوارا سمجھا، مگر اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقدس ہستیوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سامعین کرام، جب ان مقدس ہستیوں نے ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کو اختیار کیا تو دشمنان اسلام ان پر ایسی تکالیف دینا شروع کر دیے جن کو سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، مگر یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے ظالموں، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے دلوں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، وقتی طور پر تم ہمارے اوپر ظالمانہ سزاؤں کی داستانیں قائم تو کر سکتے ہو، ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر تو کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو ظالموں، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں دین اسلام کا بیج بویا ہے اسے مرتے دم تک مٹا نہیں سکتے، غیظ و غضب میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے مگر ہمارے اس ایمان کو کچھ نہ کر سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس ہستیوں کی ایمان کو دیکھ کر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا۔ سامعین کرام،
مگر بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چند نام و نہاد کے مسلمان صحابہ کرام کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یاد ہے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے، ان کو گالیاں دینے سے پہلے، ان کو برا بھلا کہنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہم اپنے اندر یہ ٹٹول لیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ یاد رہے مسلمانوں، اس دنیا میں ہم متقی تو بن سکتے ہیں، پرہیزگار تو بن سکتے ہیں، نمازی تو بن سکتے ہیں، تہجد گزار تو بن سکتے ہیں، مگر ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو؟ وہ دست مبارک کہاں سے لائیں گے جس دست مبارک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا ہو؟ وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہو؟ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی تعظیم و توقیر کریں، ان کی زندگی کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ اسی لیے حافظ علامہ ابو محمد ابراہیم عربی رحمہ اللہ نے اس مدرسہ احمدیہ سلفیہ کی بنیاد رکھی، اس مقصد کے تحت کہ دنیا کے ایک ایک گوشے سے، ایک ایک خطے سے طلبہ یہاں آ کر دین کی تعلیم سیکھ سکیں، عقائد و ایمانیات کو جان سکیں، اور نبی کی محبت میں ڈوب کر، صحابہ کرام کی محبت میں ڈوب کر اس پرچم اسلام کو پورے عالم اسلام تک پھیلا سکے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو ان کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔